جی جناب، میں نے اسی لیے شیئر کیا جی، یہ فیکٹری تھی میری، میں نے چھوڑ دی، حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ میرے ورکر مجھے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے پیر، پنجابی کی مثال ہے، تھوڑے پیر اکھڑ گئے، وہ کہتے ہیں آپ کے پیر اکھڑ گئے جناب، ان کو یہ نہیں پتہ تو ان کا سارا یہ کاریگر ورکروں کو جی حالات خراب ہو گئے، کہتے ہیں آپ کے پاس ہی پتہ 30 25 35 بندے کام کرتے تھے، تو اب میرے پاس 5 6 بندے رہ گئے تھے، وہ بھی کہہ رہے جی آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے، میں کہا میرے پاس کام نہیں کہ باہر بھی ہے، کہتے جی بس وہ اس طرح کا ہے، وہ ظاہر ہے ورکر ہیں جو جس طرح میں سچ بولیاں جھوٹ ان کا معاملہ ہے، لیکن میں نے ان سے یہ منہ سے کلوایا کہ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ پورے ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ تو خراب ہوئے جی ہمارے یہ مہربان جو بیٹھے ہوئے سربراہ، چاہے نگران کی شکل میں 4 دن سے اجلاس چل رہا ہے جی لوگوں کے بلوں کے لیے، بل اس میں اتنی اپنا پاور نہیں کہ بل یعنی صحیح کروا سکیں، اجلاس بیٹھ رہا ہے، پاور نہیں ہے بل پر، آپ کیا لینے آئے یہاں، کس نے بٹھایا آپ کو؟ او بھائی غلام بندے کبھی ترقی نہیں کرتے، آپ غلام ہو چکے ہو کیونکہ غلامی آپ کو پسند ہے، تو ہمارا بھی بڑا گرک کر دیا عوام کا جی۔ میں بتا رہا ورکر ہمارے جناب ہمیں یہ باتیں کہتے ہیں، ہمیں غصہ تو آتا ہے، لیکن کیا کریں بھائی، کہتے صحیح ہیں، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں فیکٹری ہماری یہ کیا حالات ہو گئے ہیں جی، یعنی سامان باندھا ہوا ہے، فیکٹری خالی کر رہے ہیں، تو یہ جب حالات ہو جائیں گے میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں یہ ہمارے حالات، یہ جی میری فیکٹری ہے جی، یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، کمرے خالی ہو چکے ہیں، میرے پاس بڑے ورکر تھے لیکن اب نہیں، اب تو سب کچھ وہ کہتے ہیں نا ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مشینیں ہیں جی، ورکر سب چلے گئے ہیں اس وجہ سے کہ بل بہت آئے ہیں، حالات خراب ہونے شروع ہو گئے جی، یہ بالکل فیکٹریاں خالی ہو گئی، کمرے خالی کر دیے ہم یہ جگہ خالی کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اب ہم سے رینٹ نہیں دیا جا رہا جی، تو یہ کام کے حالات ہو گئے ہیں جی۔ میں آپ کو ساری مووی دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اب کرایہ نہیں نکل رہا، بجلی کے بل نہیں نکل رہے، ورکر اپنی جگہ پریشان ہیں، ہم اپنی جگہ پریشان ہیں، تو خدایا دعا کریں ملک کے لیے، یا میرے ملک والے جو بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جو بھی آتا ہے میں یہی کہتا ہے جی 75 سال سے جی وہ کر گئے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کر گئے ہیں، اب نگران کہتے ہیں ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے، 4 دن سے اجلاس بیٹھ رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اس لیے لوگوں کے بل ہاتھ میں ہے 48,000 50,000 روپے کا، کوئی 70,000 روپے کا، کوئی 30,000 روپے کا، تو اس طرح کے حالات ہیں جی، کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہیں اور سسٹم بھی نہیں نکل رہا ہے جی، ہمارے پاس نہیں پیسے نکل رہے تو مزدور کہاں سے نکالے گا؟ یہ سامان بکھرا پڑا ہے جی، مشینیں، تو ہم یہ بڑا اچھا کام تھا کسی وقت، لیکن کیا بتائیں آپ کو کیا حالات ہو گئے، یہ شفٹنگ ہو رہی ہے جی، اٹھا رہے ہیں سامان، رینٹ نہیں نکل رہا ہمارے سے، تو بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئی، ہماری چھوٹی سی فیکٹری یہاں پہ کیا کرے گی؟ یہ ہم نے خالی کر دیے کمرے، یہ دکھ بھی ہو رہا ہے، بڑی دیر یہاں پہ بسیرا کیا لیکن اب جانا پڑے گا، یہ پٹے سارے کھول دیے ہیں۔ یہ دیکھیں جناب، میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی، یہ ہوزری کا سامان ہے، ہماری ہوزری ہے جی، مشینیں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ ہوزری کی یہ کس طرح بکھری پڑی ہیں، تو اس طرح بکھری پڑی ہیں جیسے 1947 میں ہم مہاجر ہو کے آئے تھے نا، اس طرح ہمارا یہ انہوں نے حال کر دیا ہمارے حکمرانوں نے، یہ مہاجر والا حساب ہو گیا، خدا جانتا ہے، تو یہ ہم اس کو کہاں لے کے جائیں؟ یہ گناہوں کے کہتے ہیں نا وہ گٹھلیاں ہیں، جو پتہ نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی، ہمارے حکمرانوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا، بجلی کے بل جناب ہمارا بل آ گیا 1 لاکھ کچھ کا، ہم نے کام ہی نہیں کیا، تو اس طرح کے معاملات ہیں جی، جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو مشینیں تو کھلیں گی، تو یہ ساری میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی فیکٹری کی، یہ دیکھیں ہم نے چھوڑ دیا، میرے ورکر تھے سب بھاگ گئے، کہتے ہیں جی آپ کے پاس کام ہی نہیں ہے، میں کہ وہ کیوں؟ کہتے ہیں جی آپ کے پاس وہ کیونکہ ظاہر ہے عروج کے پاس زوال ہے، زوال تو انہوں نے ہمیں دیا جی، جو بیٹھے ہوئے اوپر بڑا اچھا کام کر رہے تھے، انہوں کی پلاننگ میں لے کے بیٹھ گئی، اللہ جانتا ہے جی، یہ فیکٹری میں نے چھوڑ دی ساری، یہ دیکھیں یعنی ساری میں نے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو، میں شیئر کر رہا ہوں جی، تو ہم رینٹ نہیں دے سکے، بجلی کا بل نہیں دے سکے، ورکروں کے پیسے کبھی نہیں میں نے روکے جی، اللہ کا شکر ہے، لیکن یقین کریں وہ بھی نہیں نکل رہے، تو اس طرح کا معاملہ تھا جی، اللہ تعالیٰ اس ظالموں کو جناب ہدایت دے۔ ہم بات کریں گے انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، وہ جناب افغانستان کی، وہ کہاں کے کہاں نکل گئے اور ہم کہاں نکل گئے جی، بس یہی معاملہ تھا جی، تو ہمارے سے وہ ملک اچھا جو ہمارے سے نکلے جی، وہاں بتی دیکھیں کتنی سستی ہے، انہوں نے ظالموں نے پتہ نہیں کون سا کانٹیکٹ کیا جی، مروا کے رکھ دیا سب کو جی، پوری عوام کو مروا دیا جی انہوں نے، بس اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر کرے، یہ تو لگتا ہے جی ملک بھی بیچ کے جائیں گے، بیچ دیا جی، بلکہ سننے وہ یہی آتا جب IMF سے قرضہ لیا تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گروی رکھایا ہے، تو یہ ویسے بھی دلال ہیں، آپ کو پتہ گروی کے ماسٹر ہیں یہ، تو جتنی انہوں نے باریاں لی ہیں آگے چھوڑ گئے نگران ہمارے لیے، نگران فیصلہ نہیں کر پا رہے جی، اجلاس 3 دفعہ بلا لیا جناب، وہ یہ فیصلہ نہیں، اور پھر لینے کیا آئے ہو؟ جاؤ چھوڑو ہماری جان یار، خدا کے لیے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، آپ کس کے لیے آئے؟ اپنی واریاں لینے کے لیے آئے ہو؟ جب بھی آئیں گے یہ بھی بات کہہ رہے ہیں جی ہمارے خزانے خالی ہیں، جب سے ہوش مالی خزانے خالی ہیں جی، ہمسایہ ملک کی بات کریں وہ خزانے بھر گئے، ان کے خزانے خالی ہیں، بس اللہ تعالیٰ میرے ملک میں رحم کرے جی، بس میرے پاس اور کچھ نہیں جی۔ یہ دیکھیں مشینیں جی،
تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی، شیئر کر رہا ہوں. یہ سب بند پڑی ہیں، ورکر بھاگ چکے ہیں. یہ دیکھیں جی. تو ملک کے حالات خراب ہو چکے ہیں. جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے نا اپنی دیہڑیاں لگا رہا ہے ملک میں جی. اتنے بل آ گئے ہیں کہ بل نہیں دیا جا رہا. اب میں نے ابھی جو شیئر کی ہے فیکٹری ہم نے چھوڑ دی ہے. بل بڑے آ گئے، کرایہ نہیں نکل رہا. تو میں بات کر رہا ہوں جی، یہ جو حکومتیں بیٹھتی ہیں میں اس کے بارے میں آج بات کروں گا. حالات تو دیکھو جی اتنے تنگ ہے کہ یقین کریں بڑا کچھ کہنے کو دل کرتا ہے ان کو، لیکن کیا فائدہ، اپنی زبان ہی گندی کریں گے آپ. تو بہتر یہی ہے کہ صبر ہی کریں، جو صبر مالک کو پسند ہے. تو کبھی آپ نے سنا ہے کبھی کسی کو وزارت ملی ہو؟ تو یہ بات بڑی آپ میری غور سے سننا جی کہ وزارت اس نے کہا جی مجھے نہیں چاہیے. یہ اتنے ظالم ہے جی، ان کو کوئی وزارت الوٹمنٹ کر دیں نا کسی کی بھی، یہ بھاگ کے لیتے ہیں. تو یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ ان کو کتنے شوق ہے وزارتیں لینے کے. تو کوئی بھی ہو 75 سال سے یہی ہو رہا ہے، کسی نے یہ کہا ہے کہ سر مجھے نہیں چاہیے، میں یہ وزارت کیوں لوں، میں لوگوں کا حق کھاؤں گا، میں یہ کام کر نہیں سکتا، یا میرے میں جناب میری عوام پریشان ہوگی، مجھے اللہ کی پکڑ ہو جائے گی اگر میں نے وہ کام نہ کیا جو میں نے حلف اٹھایا. تو یہ تو جناب ایسے پکڑتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا، میرا مطلب ہے کہ جی وہ گرج اور نیچے چھوٹے جانوروں کو چڑیا کو پکڑتی ہے، وہ ان کا صاحب ہے. یہ کہتے ہیں جناب جو ہاتھ میں آتا ہے وہ لے لو، یہ بینیفٹ پہلی دفعہ ملا شاید دوبارہ نہ ملے. تو کبھی یہ نہیں سنیں گے آپ کہ حکمران بیٹھنے سے پہلے یہ کہیں، چاہے نگران ہو، یہ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ وہ حکومت کی بات کریں جو باہر والی ہیں. وہ تو جناب وزارت میں ہوتا کہتے ہیں یہ پڑی ہے جب عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی. انہوں نے اتنی زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کر دی ہیں، بلوں کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں. انہوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ملک کا. یقین کریں اجلاس بیٹھتا ہے فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہ جناب آپ لینے کے آئے ہو چھن کے نا، جا کے خدا کا خوف کرو یار. یہ نہیں کہہ سکتے یہ پڑی ہے وزارت، یار مجھے خدا کا خوف ہے، میں نے اللہ کو جان دینی ہے یار. کہتے ساری ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا. اور جاؤ میری بات سنیں جناب، خدا کے لیے چھوڑ دیں. اگر آپ میں ذرا سی بھی غیرت ہے نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں سب مل کے جناب ہم عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، عوام پریشان ہے، برا حال ہے. آپ نے جناب وزارت ایسے پکڑی ہے، بس اللہ ہی حافظ ہے جی. وہ اس کے 1200 یونٹ کم کر دو، اس کے 1300 کم کر دو، بس یہی سوال کرنا کچھ نا عوام کے لیے. قسطیں کر دو. یہ قسطوں والا تو پتہ کیا چکر ہے، عوام کو اور مروانا، قرض کے نیچے دبانا. آپ نے تو قرضہ اٹھایا ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ عوام کو کوئی قرضے کے نیچے لے کے آ رہے. قسطیں کر لو جی، بل کی کیوں کریں بھائی؟ قسطوں کا مطلب ہے جناب موت. خدا کے لیے بچو، خدا پہ رحم کرے، کوئی اس کے بارے میں اور سوچیں. بڑے طریقے ہیں سوچنے کے. آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے، دماغ کو لائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا، کیونکہ آپ کی دیہڑیاں ختم ہو رہی ہیں. خدا دے لیے تھی چھڑ دو ساڈا پیچھا، عوام نے بچاؤ. بڑی بڑی لوکی برباد ہو گئے ہیں جناب، بربادی تو بچا لو، شاید خدا تعالیٰ ایسے بنے معافی دے دے.